لقل الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین و ناظرات ہمارے چینل کی ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں۔ ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ نماز حاجت کو تہجد کے وقت پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی حاجت کی نماز کو تہجد کے وقت پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں کہ کوئی حاجت کی نماز جو ہے وہ تہجد کے وقت پڑھے تو پڑھنا کیسا اور فائدے میں رہیں گے یا نقصان میں رہیں گے۔ تہجد کا جو وقت ہے، عموماً لوگ تہجد جو ادا کرتے ہیں، یوں تو وقت اس کا سو کے اٹھنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن عموماً لوگ تہجد کی نماز رات کے آخری پہر میں ہی ادا کرتے ہیں اور رات کو ہی ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کلیئر ہو جائے۔ حضرت عمر بن عنبسہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر تم اس ساعت میں، اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں میں سے بن سکو تو ایسا ضرور کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو، رب کی قربت بندے کو حاصل ہو، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرو، اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے اگر بن سکتے ہو تو ضرور بنو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ رات کا جو آخری پہر ہے جس میں تہجد کے لیے آپ اٹھتے ہیں، اس وقت آپ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، اور جب بندہ رب کے قریب ہو تو اس کا ذکر بھی کرے، نماز اس کا ذکر ہی ہے، اور جب رب کے قریب ہو تو اس وقت مانگ بھی لے، کہ جیسے ایک حدیث پاک ہے بہت مشہور کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کے وقت ہوتا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ سجدے کے وقت چونکہ رب کے قریب ہوتے ہو تو اس وقت دعا کرو۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، میرے کئی ویڈیوز میں یہ حدیث پاک کا ذکر آیا ہے۔ تو رب کے جب قریب ہے سجدے کے وقت تو نبی نے فرمایا دعا کرو۔ تو جب بندہ رات کو آخری پہر میں رات کے اٹھتا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس قربت کے وقت دعا کرنی چاہیے۔ دعا کا مطلب مانگنی چاہیے۔ مانگنا کا مطلب اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اور حاجت کی نماز تو یہی ہے نا۔ حاجت کی نماز کیا کہلاتی ہے؟ آدمی اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یہی تو حاجت کی نماز ہے نا۔ تو حاجت کی نماز تہجد کے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور جیسے قریب ہے تو ویسے ہی اپنی بات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ ایک روایت یہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کا کون سا حصہ قبولیت والا ہے؟ فرمایا کہ پوچھا یا رسول اللہ کون سا رات کا حصہ قبولیت والا ہے، یعنی قبول ہو، ہم کچھ مانگے تو قبول ہو، ہم کچھ دعا کریں تو قبول ہو، ہم کچھ نیکی کریں تو قبول ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کا آخری حصہ، پس جتنی چاہو نمازیں پڑھو۔ رات کا آخری حصہ قبولیت والا حصہ ہے، تو آقا فرماتے جتنی چاہے نمازیں پڑھو، چاہے حاجت کی نماز ہو، نفل نماز ہو، تہجد نماز ہو، سب پڑھو، کیونکہ یہ نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں جو نماز ہے نا، اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، چاہے تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، حاجت کی نماز پڑھیں، فرشتے اس نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے قریب آ کر تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، مگر شرک اور ظلم کو معاف نہیں فرماتا۔ یہ روایتیں بتاتی ہے کہ وہ جو وقت ہے رات کے آخری پہر کا، اس وقت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور اپنی حاجت، اپنی ضرورت رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ تو حاجت کی نماز بھی چونکہ یہی ہے، ایک دعا ہی ہے، ایک ضرورت ہی ہے جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو یہ تہجد کے وقت اور زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اور روایت سن لیں، ایمان افروز روایت ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور 3 آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض بھی رکھتا ہے. جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہے، ایک وہ آدمی جو کسی قوم کے پاس اللہ کے لیے کچھ مانگنے آئے اور آپس کی قرابت کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر نہ مانگے اور قوم اس کو کچھ نہ دے، پھر ان میں سے ایک آدمی آ کر اس کو چھپ کر کچھ دے دے کہ اس کے عطیے کو، اس کے دینے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا دینے والا ہی جانتا ہے. اور دوسری وہ قوم جو رات کو چلی، حتیٰ کہ جب بندہ نیند کو زیادہ محبوب ہونے لگی تو ایک جگہ ٹھہر گئی اور سب سو گئے، لیکن ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور اللہ فرماتا وہ مجھ سے خوشامد کرنے لگا، مجھ سے کوئی چیز مانگنے لگا، کوئی چیز میری بارگاہ میں کوئی عریضہ پیش کرنے لگا. اللہ فرماتا یہ مجھے بہت پیارا ہے. یہ جو دوسرا شخص ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ سارے لوگ سو گئے، اسی میں سے ایک بندہ اٹھ گیا اور اٹھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی باتیں پیش کرنے لگا، اپنا عریضہ پیش کرنے لگا، اپنی مانگ پیش کرنے لگا، اپنی ضرورت پیش کرنے لگا. ایسا بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے، ایسا بندہ اللہ کو محبوب ہے. تیسرا بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس پہ کچھ باتیں کرتے ہیں. اور میری آیت پر تیسرا وہ آدمی ہے جو کسی لشکر میں ہو اور دشمن سے مقابلہ ہو جائے، سب میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، لیکن وہ شخص سینہ سپر ہو کر لڑتا رہے یہاں تک کہ شہید ہو جائے یا فاتح بن کر واپس آئے. یہ 3 شخص ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے. تو جو 3 شخص سے اللہ محبت فرماتا ہے ان میں ایک شخص وہ ہے کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوں وہ اس وقت اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورت پیش کر رہا ہو، اپنی حاجت پیش کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اللہ کو خوشامد کرنے کو، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو. ایسا بندہ اللہ کو محبوب ہے. تو جب سو رہے ہیں سب، اس وقت اٹھ کر کے آپ تہجد کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے قابل مبارکباد ہے. آپ اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے. حاجت کی نماز تہجد کے وقت اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکتیں آپ حاصل کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.